السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو علم ہوگا کہ بی جے پی حکومت کی ہندی پالیسی کے خلاف تمل ناڈو میں آواز بلند ہو رہی ہے۔ اسمبلی میں ایک قرارداد بھی پاس ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں اخباروں میں خوب چرچا ہے۔ آج کے راشٹریہ سہارا روز نامے میں ایک اداریہ بھی لکھا گیا ہے۔ یہ اداریہ میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھتا ہوں، سنیے گا اور اپنے خیال سے وچار سے آگاہ کیجیے گا، کیونکہ زبان کا معاملہ بہت گمبھیر ہوتا ہے۔ ہر ایک کو اپنی مادری زبان پیاری ہوتی ہے۔ تمل تو قدیم زبان ہے، 2000 سال سے بھی پرانی زبان۔ اس زبان کی خوبیاں بہت ہیں، کوئی اسے انکار نہیں کر سکتا۔ ہندی سب کو معلوم ہے کہ قدیم زبان نہیں ہے۔ ہندی کئی زبان کے الفاظ کی ایک کھچڑی ہے، اسی لیے اس زبان کو لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے۔ دکشن بھارت ہندی پرچار سبھا اب چنئی میں موجود ہے، ٹی نگر میں۔ پہلے گاندھی جی انہیں جب اسے ایجاد کیا تو اس وقت اسے ہندوستانی پرچار سبھا کہا جاتا تھا۔ آزادی کے پہلے کا معاملہ۔ اس وقت ہمارے ملک میں جو زبان بولی جاتی تھی اور بولی جاتی ہے اسے دیوناگری لپی اور اردو لپی میں بھی لکھا جا سکتا تھا، اس لیے اس پرچار سبھا کا نام ہندوستانی پرچار سبھا رکھا گیا۔ اس کے بعد آزادی ملی، پاکستان الگ ملک ہو گیا، اب ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہم تمل ناڈو کے ہیں۔ ایک قوم ایک زبان ہندی مسلط کیے جانے کے خلاف تمل ناڈو کی قانون ساز اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی ہے۔ ریاست میں ایم کے اسٹالن کی قیادت والی حکمران جماعت ڈی ایم کے کی پیش کردہ قرارداد کی حمایت میں ماسوا بی جے پی تمام پارٹیوں نے ووٹ ڈالا۔ ڈی ایم کے کی یہ قرارداد مرکزی تعلیمی اداروں میں ہندی کو ذریعہ تعلیم بنانے کی سفارش کے بعد سامنے آئی ہے۔ اس سے قبل تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے اس سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط بھی لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہندی کو مسلط کرنے کی حالیہ کوشش ناقابل عمل ہے اور یہ تقسیم کا باعث بنے گی۔ ایم کے اسٹالن کا کہنا ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی سربراہی والی کمیٹی نے دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی سفارش کی ہے کہ مرکزی حکومت کے اداروں جیسے آئی آئی ٹی، آئی آئی ایم، اے آئی ایم ایس، مرکزی یونیورسٹیوں میں ہندی کو لازمی قرار دیا جائے۔ تعلیمی اداروں میں ذریعہ تعلیم انگریزی کی جگہ ہندی ہونی چاہیے۔ نیز بھرتی کے امتحانات میں لازمی پرچوں میں سے
ایک کے طور پر انگریزی کو ہٹا کر نوجوانوں کو مخصوص ملازمتوں کے لیے صرف اس صورت میں اہل قرار دیا جائے جب انہوں نے ہندی پڑھی ہو۔ یہ کوشش ہمارے آئین اور ہماری قوم کے کثیر لسانی تانے بانے کو نقصان پہنچائے گی۔ یہ ایک قوم، یہ ایک زبان کے نام پر ہندی کو فروغ دینے کی مسلسل کوششیں مختلف زبانوں اور ثقافتوں کے لوگوں کے بھائی چارے کے جذبے کو ختم کر دیں گی۔ یہ صورتحال ملک کی سالمیت کے لیے بھی نقصان دہ ہوگی۔ یم کے اسٹالن کی اس بات سے بہرحال انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بنگلہ دیش کی زندہ مثال ہمارے سامنے ہے، جس کی لڑائی کی بنیاد وجوہات میں سے ایک بنگلہ زبان تھی۔ ویسے بھی تمل ناڈو میں ہندی مخالف تحریک کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ سال 1937 میں جب صوبہ مدراس میں انڈین نیشنل کانگریس کی حکومت قائم ہوئی اور حکومت کے سربراہ چکرورتی راج گوپالاچاری نے ہندی کو لازمی قرار دینے کی کوشش کی تو دراوڑی رہنما پیریار کی قیادت میں ہندی مخالف تحریک چلی۔ تحریک اتنی شدید اور اثر انگیز تھی کہ حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے۔ اس کے بعد جب ملک آزاد ہوا تو زبان کی بنیاد پر ریاستوں کی تشکیل کی تجویز کو بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ 50 اور 60 کی دہائی میں بھی جب ہندی کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو زبردست تحریک چلی، کئی مقامات پر تشدد بھی ہوا، کچھ لوگوں کی جان بھی گئی۔ وہاں کی ریاستی اسمبلی کے انتخابات بھی ہندی کے ایشو پر ہی ہوتے ہیں اور یہ ایشو اٹھانے والی پارٹی کامیاب بھی ہوتی ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال شمال مشرقی ریاستوں میں بھی ہے، جہاں کی آبادی ہندی کے تسلط کے خلاف ہے اور اسے اپنی تہذیب و ثقافت پر حملہ تصور کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان جیسے لسانی تنوع والے ملک میں کسی ایک خاص زبان کا تسلط اور نفاذ تنوع میں اتحاد کے فلسفے کے خلاف اور لسانی اقلیتوں کے حقوق پر ڈاکہ ہی نہیں بلکہ یہ ملک کے اتحاد و سالمیت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ لیکن برا ہو سیاست کا کہ ان سب خدشات کے باوجود یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ تو زبان آوازوں کے ایسے مجموعہ کا نام ہے جسے انسان اپنا خیال دوسروں پر ظاہر کرنے کے لیے ارادتاً نکالتا ہے، لیکن یہ ایک سماجی شے ہے اور سماج میں ہی بنتی بگڑتی ہے۔ ہر خطہ اور علاقے کی زبان اپنی سماجی و معاشرتی ضرورتوں کے مطابق الگ الگ ہوتی ہے۔ بقول احتشام حسین، انسان کی سماجی ضرورتیں زبان کی تشکیل کرتی ہیں اور بالارادہ اس میں تغیرات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ہر زبان کا ایک تشکیلی پس منظر بھی ہوتا ہے اور یہ اپنے علاقہ اور خطے کی تہذیب و ثقافت کی بھی امین ہوتی ہے۔ زبان میں سماجی، سیاسی، نسلی، ثقافتی اور اقتصادی ارتقاء کی بے شمار تہیں بھی پنہاں ہوتی ہیں۔ تشکیل زبان کے اس پس منظر کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہندوستان جیسے کثیر ثقافتی، کثیر لسانی اور متنوع ملک میں تفہیمی وحدت کے نام پر کسی ایک خاص زبان کا نفاذ عملاً ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے ہندوستان میں کسی ایک خاص زبان کا تسلط قائم کرنے کے بجائے مختلف زبانوں میں آپسی
لاک کو ترجیح دی گئی تھی، لیکن اب صورتحال بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مرکز کی موجودہ حکومت پورے ملک میں ایک قوم ایک زبان کا نعرہ لگا رہی ہے۔ حکومت کی خواہش ہے کہ ایک قوم ایک ٹیکس GST کی طرح ہی پورے ملک میں ایک زبان ہندی بھی ہو جائے۔ شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ مرکزی حکومت کی ایک قوم ایک زبان پالیسی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بتائیے گا، آئین نوازش ہوگی۔ شکریہ۔